السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام یا علی مدد سر. یا علی مدد یا علی مدد بھائی, خیریت سے انشاءاللہ. سر پروفیسر جاوید سر، کافی ٹائم کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. پروفیسر صاحب اللہ آپ کو سلامتی دے. کس شہر سے کال کر رہے ہیں؟ حیدرآباد سے سر. اللہ آپ کو عزت دے. میتھ پروفیسر آف میتھمیٹکس, ٹھیک ہے سر بالکل ٹھیک سر. ٹھیک سر، یہ میرا سوال تھا قیام حسین کے بارے میں. سلام اللہ علیہ. جی, یہ مدینے سے جو حالات ہیں، مدینے کے حالات آپ نے پہلے تو بہت کم بریف کیے ہیں، جبکہ بیسیکلی جو یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں مدینہ سے شروع ہوتی ہیں. اور آپ نے میں نے جو جتنی ویڈیوز دیکھے تھے میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ بہت کم آپ نے بریف کیا ہے اس مدینے کے حالات. اور اس میں سوال یہ ہے کہ سر ابھی ایک سوال میں بنایا تھا، لیکن ابھی کالر نے سوال کیا تھا وہ میرا کلیئر ہو گیا، تو میں نے سوال تھوڑا چینج کیا ہے کہ بیعت کا مسئلہ اگر نہیں تھا، امام حسین اور اہل بیت بیعت کرتے تھے، ان کا ایشو نہیں تھا، تو مولا حسین مدینے سے کیوں نکلے اہل عیال کے ساتھ؟ وہیں بھی رہ سکتے تھے. دیکھیں یہ تھا کہ وہ بیعت میں جلدی کرنا ان کے لیے مناسب نہیں تھا, صحیح نہیں تھا بیعت میں. وجہ یہ ہے کہ ان کا معاویہ کے ساتھ معاہدہ تھا کہ اگر معاویہ مر جائے تو خلافت امام حسن علیہ السلام کو ملے گا, اور اگر امام حسن علیہ السلام دنیا میں نہ ہو تو خلافت امام حسین علیہ السلام کو ملے گا. ٹھیک ہے نا, یہ معاہدہ کے ارکان تھے. پھر معاویہ جب مرتا ہے تو یزید کہتا ہے بیعت کریں, تو امام حسین علیہ السلام اپنے ہی اس کے پہلے ہی کہنے پر جو اس نے مطالبہ کیا امام حسین علیہ السلام اپنے ہی معاہدے کو توڑ دیں, نقض کریں, یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, مناسب نہیں ہے. اور پھر اس واقعے سے پہلے اہل عراق والوں نے بہت امام حسین علیہ السلام کو, یعنی معاویہ کے دور حکومت میں اور امام حسن علیہ السلام کے شہادت کے بعد انہوں نے خطوط لکھے تھے اور پیغامات بھیجے تھے کہ آپ جو ہے, ہم یہ معاویہ جو ہے سب اپنا تعہد, جو عہد ہے, جو صلح نامے کے جو شرائط ہیں اس کو پامال کر رہا ہے, آپ جہاد کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ شروع ہو جائیں. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم صبر کرو, یہ معاویہ مر جائے تو پھر آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے. تو امام حسین علیہ السلام پہ ایک لحاظ سے وہاں پر وعدے اور نصرت کی کہ وعدے تھے شروع سے عراق والوں کے, یعنی معاویہ کے وفات سے پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا بھی اپنا جو معاہدہ تھا معاویہ سے یہ تھا کہ معاویہ کسی کو اپنے پاس جانشین معین نہیں کرے گا اور خلافت امام حسین علیہ السلام کو جائے گی. اگر پہلے ہی دباؤ پر, پہلے ہی مطالبے پر وہ بیعت کر لیتے ہیں تو ان کی بہت بڑی بدنامی ہے امام حسین علیہ السلام کی. سمجھ رہے ہیں نا بات آپ کو؟ بہت بڑی بدنامی. کس وجہ سے کہ آپ نے خود اپنے معاہدے کی مخالفت کی ہے. معاہدے میں تو یہ لکھا تھا کہ خلافت آپ کو ملنا ہے, اور پھر آپ نے عراق والوں سے کہا تھا کہ جب معاویہ مر جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں. تو آپ کچھ مہلت تو دے دیتے نا عراق والوں کو. دنیا وہی کہتی کہ عراق والے سب آپ کے ساتھ ہیں, عراق کے لوگ لاکھوں فوج آپ کے پاس ہے, آپ فوراً معاہدہ نہ کرتے, بیعت نہ کرتے یزید سے, اور کچھ صبر کرتے, پھر آپ کے پاس نصرت آ جاتی. تو انہوں نے یہی کیا. انہوں نے بیعت نہیں کیا یزید سے, اور چھپکے سے نکل گئے اپنے رات کی تاریکی میں اپنے اہل عیال, اپنے خاص افراد کے ساتھ مدینے سے نکل گئے, مکے چلے گئے. ٹھیک ہے نا, مکے میں چلے گئے. اور پھر وہاں پہ جب مکے گئے تو لوگوں سے نہیں کہا کہ تم میری نصرت کرو. جب ادھر چلے گئے تو عراق والوں کو خبر آئی ہے کہ معاویہ مر چکا ہے, امام حسین علیہ السلام مکے چلے گئے, تو انہوں نے خود آفر کرنا شروع کر دی کہ آپ عراق آ جائیں, اور عراق میں آپ کی بڑی فوج ہے یہاں پر, یا ہم سب آپ سب آپ کے سپاہی ہیں, پورا عراق آپ کی سپاہی ہے لاکھوں کی تعداد میں, آپ آ جائیں. اور پھر اس زمانے میں حجت تمام ہوا امام حسین علیہ السلام پر کہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے, کوئی دنیا میں جانے کی کئی جگہ نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ عراق چلے جائیں. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اب وہ کیوں انہوں نے جلدی نہیں کیا, یہ کسی حدیث میں نہیں ہے بھائی, میں نے بہت تلاش کی ہے کہ دیکھیں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حرام نہیں ہے کہ کسی ظالم حکمران سے کیا کریں, بیعت کریں. یہ حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اگر اکراہ ہے, اجبار ہے, تو بیعت کرنا یہ حرام نہیں ہے. اگر انہوں نے کیوں بیعت نہیں کیا, یہ کسی حدیث میں وجہ نہیں بتایا گیا, لیکن یہ جو حالات تھے مکے مدینے اور عالم اسلام کے, یہ میرا اپنا تجزیہ ہے آپ کی خدمت.
ٹھیک ہے نا، جو ہمیں سمجھ آئی. سر تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام حسین کسی بھی طرح دوسرے ائمہ کی طرح مجبور نہیں تھے. یہ بھی کسی لحاظ سے ایک محاذ یا قیام کا اشارہ تو ہے. مجھے سمجھ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. سر یہ یعنی امام حسین مجبور نہیں تھے نا. یہ جیسے کس چیز دوسرے پہ ائمہ مجبور نہیں تھے تھے؟ وہ بیعت پہ یا کیسے یزید. مجبور نہیں تھے؟ ہاں سر وہ کیسے مدینہ جو چھوڑ گئے مدینہ ہیں میں اگر رہتے مجبور اگر ہو جاتے. مدینہ میں اگر ہاں رہتے تو یا تو قتل ہو جاتے یا بیعت کر لیتے. ٹھیک ہے نا، مدینہ میں سر تو یہی تھا. مدینہ سے جو معاہدہ تھا اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے وہ اپنے لیے حمایت پیدا کر سکتے تھے نا سر. مدینہ تو ان کا شہر تھا، وہاں وہ لوگ جانتے تھے ان کو. مدینہ عراق کے لوگ، مدینہ کے لوگوں نے کبھی اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا. ٹھیک ہے نا، آپ کو تو پتہ ہے مدینہ کے لوگوں نے کب اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ دیا؟ کبھی نہیں دیا. یہاں وہ دنیا میں واحد جگہ یہاں پر لوگ ان کے مدد کی آفر دی ہے وہ عراق تھے. اور حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اسی مدینہ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے کر، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو ساتھ لے کر مدینہ والوں کے گھر گھر گئے استمداد کے لیے، طلب نصرت کے لیے. کسی نے ساتھ نہیں دیا سوائے 4 آدمی کے. اگر مدینہ میں رہتے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کی نصرت کرتے. جب وہ مکے میں بھی گئے تھے نا تو مدینہ والوں نے نصرت کی کوئی آفر نہیں کی ان کو. جب مکے میں تھے کب خطوط کہاں سے آ رہے تھے؟ خطوط سب عراق سے آ رہے تھے، مکہ سے یا یمن میں بھی بہت سارے شیعہ تھے. مدینہ سے، مکہ وغیرہ سے کوئی ان کا کوئی کسی نے اس کے ساتھ نہیں دی. خطوط صرف عراق سے، بصرہ کوفہ سے خطوط آ رہے تھے، اکثر کوفہ سے. ٹھیک ہے سر، ایک اور سوال ہے. یہ مدینے سے تو چلو مولا نے قیام نہیں کیا، چلو کہیں بہت حد تک ثابت ہو. مکے میں جو خطوط قیام آ نہیں ہو گئے تو سکتا پھر تھا، ہم قیام نہیں ہو سکتا تھا مدینہ میں. وہ تو نہیں قیام ہوا، لیکن مکے میں جتنی حمایت اس کی ہوئی ہے خطوط کے ذریعے یا وفود کی صورت میں، وہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین نے مکے سے قیام کیا ہے. تو مکے سے دیکھیں، مکے سے وہ ظاہر میں اس غرض سے نکلے ہیں کہ عراق کے لوگ، بلکہ ظاہر باطن میں یہی ہے، عراق کے لوگوں نے ان کو نصرت کی وعدہ دی ہے، لیکن سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ وعدے جو ہیں جھوٹ ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ وعدے سچے نہیں ہیں. اکثر لوگ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو یہ مشورہ دے رہے تھے. ایک تو علم امامت ہے، ٹھیک ہے نا، علم امامت ہے کہ مستقبل کے احوال جانتے ہیں امام علیہ السلام، جو عام لوگ نہیں جانتے. اس کے تھرو بھی وہ اب جانتے تھے کہ یہ وعدے جو ہیں جھوٹ ہیں. سنو نا میری بات کو. اور ایک جی جو سر، ظاہری حالات ہیں، نہیں سمجھ رہے آپ میری بات کو. بالکل. ایک ظاہری حالات ہیں جو لوگ ان کو مشورہ دے رہے ہیں، جن کے پاس امامت کا علم نہیں ہے. مثلا عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن عباس، ایسے لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں، ان کو یہی مشورہ دے رہے تھے کہ آپ کو عراق، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو عراق سے بڑے خط آ رہے ہیں، وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر آ جائیں، ہم سپورٹ کریں گے. اعتبار نہ کریں کوفہ والوں پر. وہ یہ کہہ رہے تھے یہ لوگ آپ سے غداری کریں گے، جیسے آپ کے والد گرامی سے اور آپ کے بھائی سے ان لوگوں نے غداری کی، آپ سے بھی غداری کریں گے. تو یہ بھی کہہ رہے تھے. امام حسین علیہ السلام دیکھیں، اگر مکے میں رہتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں مکہ میں شہید نہیں ہونا چاہتا. دنیا میں ان کے جانے کے علاوہ کوئی بھی جگہ، جہاں جس طرف بھی جائیں بنی امیہ کی حکومت ہے، ناصر کوئی نہیں ہے. ایک مقام ہے کہ وہاں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں. اگر امام حسین علیہ السلام نہیں جاتے ہیں، دیکھیں جب لوگ نصرت کا وعدہ کرتے ہیں تو امام پہ حجت تمام ہوتا ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا تھا نا، اگر میرے پاس سپاہی ہوتے تو میں ابو بکر کو خلافت سے ہٹا دیتا. انہوں نے کہا تو مدینہ والوں سے کہ نصرت کرو. تو اگر امیر المؤمنین علیہ السلام اسی طرح امام حسین علیہ السلام پہ جب لوگوں نے نصرت کا وعدہ دیا تو ان پہ حجت تمام ہوا. تو پھر ان کے لیے سوائے یہ کہ وہ عراق چلے جائیں، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا. اگرچہ ان کو حقیقت میں پتہ تھا کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں لوگ وفا نہیں کریں گے اور وہ شہید ہو جائیں گے. اور اگر وہ ادھر نہیں جاتے تو مکہ ہی میں شہید ہو جاتے، جیسے انہوں نے خود کہا تھا کہ لیکن میں یہاں پہ شہید نہیں ہونا چاہتا. اور وہ مکہ میں شہید ہو جاتے، تاریخ ان کو ملامت کر دیتی کہ آپ کے لیے بہت ہی اسٹریٹجک غلطی ہے، خطا ہے کہ ادھر فوج آپ کی عراق میں، سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ادھر آپ کو نصرت کے وعدے دیے گئے. مسلم ابن عقیل نے بھی خط لکھا تھا نا کہ آپ آ جائیں. مسلم ابن عقیل کو جب بھیجا تھا انہوں نے، مسلم نے سب لوگوں سے بیعت لیا تھا، انہوں نے خط بھیجا کہ بھئی آپ آ جائیں، ادھر سب کچھ مہیا ہے، آپ تشریف لائیں. جب وہ حرکت کیا ہے انہوں نے تو مسلم شہید ہو گئے نا، راستے میں خبر ملی کہ مسلم شہید ہو گئے.
سمجھ رہے نا میری بات کو؟ تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے جانے کے. جی سر، یہ ایک لاسٹ کوشچن ہوگا شاید. یہ سر بصرے والوں کو مولا نے خط لکھا ہے، ٹھیک ہے، ایک خط اپنے بنو ہاشم کو لکھا ہے، یعنی اپنے سپورٹ کے لیے، حمایت کے لیے. تو مکے میں بھی کافی لوگ، حج کا موسم رہا، ہزاروں لوگ، لاکھوں تو نہیں کہہ سکتے اس وقت، تو وہاں بھی حکمت عملی کر سکتے تھے، وہاں بھی وہ اپنی حمایت کے لیے کچھ لوگوں کو ساتھ لے سکتے تھے، وہ کیوں نہیں کی؟ تو وہ ان کے اپنے الفاظ یہی ہیں کہ میں مکہ میں نہیں شہید ہونا چاہتا. الفاظ یہی نہیں، ہیں وہ کہ میں حمایت مکہ کے لوگوں کو ساتھ لے جا سکتے تھے کوفے کے لیے. جی ہاں شاید ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا. مکے کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہاں تو پر سر ہیں. وہ تو دیکھیں بصرہ سے بھی نہیں آئے سر. بصرہ سے بھی نہیں ہے. بصرہ سے انہوں نے جن لوگوں کو خط لکھا تھا نا، سلیمان ابن سرات فلان فلان کو، بصرہ کے لوگوں میں سے شاید بصرہ سے کچھ لوگ آ گئے تھے. بصرہ والوں کو جو خط لکھا تھا وہ بصرہ سے کچھ لوگ آ گئے تھے. جن لوگوں کو خط لکھا تھا نا، کچھ لوگوں نے مانا، کچھ نہیں مانا، ٹھیک ہے نا. اگر وہ مکہ میں بنو امام ہاشم حسین سے علیہ آئے تھے السلام، سر. دیکھیں یہ کسی حدیث میں تو نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا ہے. دیکھیں امام حسین علیہ السلام معصوم ہیں، وہ اپنے حالات کو خود بہتر جانتے ہیں کہ وہ مکے میں کے لوگ، اور مکے کے لوگ شروع سے دشمن رسول تھے بھائی. مکے کے لوگ تو زبردستی مسلمان ہوئے تھے بھائی، آپ کو تو پتہ ہے نا. اور بھائی مکہ کے کب وہ اپنے رضا سے مسلمان ہوئے تھے؟ مکہ کے باہر کے لوگ لوگ، بھی تو آئے ہوئے تھے نا سر. ہاں باہر کے لوگ بہت آئے باہر تھے نا کے سر. لوگ، باہر کے لوگ کہاں کے تھے بھائی؟ باہر کے لوگ ہمیں یہ تاریخ میں بصرہ نہیں کے ملتا. ہوں گے، یمن کے ہوں گے، ہاں یمن کے ہوں گے، باہر کے لوگ جو اچھا. حاجی آئے تھے. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اگر طلب کرتے، مدد کرتے، مثلا تقریر کے لیے، کہ تقریر کر لیتے کہ بھائی تم آ جاؤ، میری مدد کرو، میری نصرت کرو، میں عراق جا رہا ہوں جنگ کے لیے. شاید ان کو پتہ تھا کہ یہ لوگ میری نصرت نہیں کریں گے. بلکہ ایک خطبہ ہے ان کا مکہ سے نکلتے وقت، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو آئے گا شہید ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. ان کا ایک خط ہے، ایک خطبہ ہے، خط الموت علی ولد آدم خط القلادۃ علی جید الفتح. اس میں اپنی شہادت کی خبر بھی دے رہے ہیں، اور مکہ سے جاتے وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کی خطبہ ہے. تو لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ جا رہے ہیں، کوئی ساتھ نہیں آیا، ساتھ نہیں دیا. شاید ان کو بخوبی پتہ تھا کہ یہ لوگ ساتھ نہیں دیں گے، اور یہاں پہ جھگڑا ہوگا اگر میں ایسے کام کروں، یہاں پہ میری شہادت کا احتمال ہے. کیونکہ مکہ میں کس کی حکومت ہے؟ بنی امیہ کی حکومت ہے. وہ تو فارغ تو نہیں بیٹھیں گے کہ آپ ادھر ہمارے خلاف تقریر کریں، لوگوں سے بیعت لے لیں، ہم آپ کو چھوڑیں گے. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ مکے کی حرمت پامال ہو، شاید اس وجہ سے ہو. بہرحال ہمیں تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ وہ ان کے کچھ الفاظ ہوں، اہل بیت علیہ السلام کے الفاظ، احادیث ہوں کہ انہوں نے مکہ میں قیام کر کے اپنے لیے فوج کیوں نہیں بنائی. مکے کی سرزمین کے قداسات، اور نہیں چاہتے کہ وہ شہید ہو جائیں. وجوہات یہی ہوں گے کہ میرے بھائی. سر بنو ہاشم میں سے کچھ لوگ آئے تھے سر، بنو ہاشم کو خط لکھا تھا، وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے. نہیں، بنی ہاشم کو خط لکھا تھا کہ جو میرے ساتھ آئے گا شہید ہو جائیں گے. جو لوگ آئے تھے بنی ہاشم میں، وہ آپ کو پتہ ہے کربلا میں ان کے ساتھ تھے. محمد بن حنفیہ یا محمد بن حنیفہ نہیں آیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، نہ خود آیا نہ اس کے عبداللہ بیٹے بن آئے. جعفر. اچھا. عبداللہ بن جعفر بھی نہیں آیا. تو سر یہ محمد بن حنفیہ کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ اس کو کیا نصرت نہیں کی مولا کی؟ بس نہیں کیا، نہیں، ہر ایک کو توفیق نہیں تھا. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ سر. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے، تھینکس. اللہ آپ کو عزت دے.